یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا مات مولا ام الولد، اگر ام ولد کا مولا اسے چھوڑ کر مر گیا یا اس نے ام ولد کو آزاد کر دیا تو اس ام ولد کی عدت بھی 3 حیض ہوگی۔ مسئلہ کیا ہوا؟ ام ولد کا مولا اسے چھوڑ کر مر گیا اس نے اسے آزاد کر دیا تو آزاد ہونے کے بعد بھی ام ولد کی عدت 3 حیض ہوگی۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ اس کی عدت 1 حیض ہوگی، لأنها تجب بزوال ملک الیمینی، کیونکہ یہ عدت لازم ہوئی ہے ملک یمین کے زائل ہونے سے۔ فشابہت الاستبراء، تو یہ استبراء کے مشابہ ہے۔ استبراء کیسے کروایا جاتا ہے؟ رحم کے خالی ہونے کا پتہ چل جائے، وہ ایک رحم سے ایک حیض سے پتہ چل جاتا ہے، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ یہ استبراء رحم کی طرح ہے، تو استبراء رحم ایک حیض سے بھی ایک حیض کے آنے سے حاصل ہو جاتا ہے، اس وجہ سے ایسے کیا جائے گا۔ ہماری دلیل انہ واجبت بزوال الفراشی، یہ جو عدت واجب ہوئی ہے یہ زوال فراش کی وجہ سے۔ ام ولد وہ ویسے تو نہیں، اس سے بچے تھے، بچے ہونے کا مطلب وہ اس کے لیے فراش تھی، فراش کے زائل ہونے کی وجہ سے یہ عدت لازم ہوئی ہے۔ فاشبہ عدت النکاح، تو یہ نکاح کی عدت کے مشابہ ہے، نکاح کی عدت 3 حیض ہے تو یہ اس کے مشابہ یہ بھی 3 حیض ہو جائے گی۔ اور ثم امامنا فیہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس میں ہمارے امام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، انہوں نے فرمایا کہ ام ولد کی عدت 3 حیض ہے۔ جب فوت ہو گیا ام ولد کا مولا اس سے، یعنی اسے چھوڑ کر یا آزاد کر دیا اس نے ام ولد کو، تو پس عدت اس کی 3 حیض ہے۔ وَإِذَا مَاتَ الصَّغِيرُ عَنْ امْرَأَتِهِ، اگر کوئی چھوٹا نابالغ لڑکا تھا وہ فوت ہو گیا، جب وہ فوت ہوا تو اس کی بیوی حاملہ تھی، اس کی عدت بھی وضع حمل ہوگی۔ فوت ہو گیا صغیر جو بھی چھوٹا تھا خامد، تو اس کی بیوی حاملہ تھی، اس کی عدت وضع حمل ہوگی۔ یہ مسئلہ بیان اس لیے کیا ہے کہ یہاں تو یہ وہم پڑتا ہے کہ جی وہ تو وطی کر نہیں سکتا، تو اس سے تو اس کا وہ بچہ اس سے ہو نہیں سکتا، تو پھر وضع حمل عدت کیوں ہوگی؟ اس کی عدت تو عدت وفات ہونی چاہیے، عدت وفات ہونی چاہیے، خامد اس کا فوت ہوا تو وضع حمل کیسے ہوگی؟ تو وہ دیکھیں ذرا، امام یوسف فرماتے ہیں اس کی عدت 4 مہینے 10 دن ہے، لأن الحمل لیس بثابت، کیونکہ حمل ثابت نہیں ہے۔ فصار کالحادث بعد الموت، یہ ایسے ہی ہو گیا جیسے اس کے مرنے کے بعد حمل ظاہر ہوا ہو، زنا سے یا جیسے بھی۔ تو اللہما شیخین طرفین فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اولات الاحمال اجلہن ان یضعن حملہن، جو بھی حمل والیاں ہیں ان کی عدت وضع حمل ہے، اس لیے اس کی عدت بھی وضع حمل ہوگی۔ وَإِنْ حَدَثَ الْحَمْلُ بَعْدَ الْمَوْتِ، اگر اگلا مسئلہ ساتھ ہی کہ اگر حمل موت کے بعد ظاہر ہوا، جب فوت ہوا تو اس وقت حمل ظاہر نہیں تھا، تو اس کی عدت 4 مہینے 10 دن ہی ہوگی۔ مثلا ایسا ہو سکتا ہے نا کہ وہ جب فوت ہوا تو اس وقت لیکن وہ مسئلہ یہاں نہیں ہو سکتا۔ ویسے اگر اس وقت حمل ظاہر نہیں بھی ہے، عمل کا پتہ نہیں ہے اسے، اس کے بعد ظاہر ہوا، مثال کے طور پر وہ جو آخری وقت تھا اس کے مرنے سے کچھ دن پہلے یا کچھ دن پہلے، تھوڑا سا وقت پہلے وہ عمل کا علوق ہوا، حاملہ ہوئی، تو عمل کا بھی اسے پتہ ہی نہیں چلا، وہ پتہ اسے تب چلے گا جب آئندہ حیض نہیں آئے گا، رک جائے تو اسے پتہ چلے گا۔ تو ہو سکتا ہے کہ اس وقت حمل ظاہر نہ ہوا ہو اس طرح سے، اور بعد میں اسے پتہ چلا، تو پھر 4 مہینے اور 10 دن اس کی عدت ہوگی، کیونکہ اس وقت عدت وفات ہی۔ وذالک لأن هذا الحمل لا يعلم وجود عند الموت، یہ جو حمل ہے اس کا وجود موت کے وقت معلوم نہیں تھا۔ اور حکم العدت يتعلق بابتدائها، عدت کا حکم اس کی ابتدا سے تعلق رکھتا ہے۔ فاذا لم يعلم تعلق بالحمل لم يتعلق بحکم فی الثانی، جب ابتداء جو ہے عدت کا حکم کس سے لگایا جاتا ہے؟ ابتدا سے، جب
عدت کی ابتدا ہوئی تو اس وقت عورت کی حالت کیا تھی؟ اگر اس وقت وہ حاملہ تھی تو حمل والی عدت، اگر وہ اس وقت خامد فوت ہوا ہے تو عدت شروع ہوئی ہے اس کی تو عدت وفات، اور اگر اسے طلاق دی گئی ہے اور اس وقت وہ حیض والی ہے تو عدت حیض کے اعتبار سے ہوگی۔ تو عدت میں ابتدا کو دیکھا جاتا ہے، تو اس کی ابتدا کیسے ہوئی؟ جب ابتدا ہوئی تو اس وقت اس کا حاملہ ہونا معلوم نہیں تھا، اس لیے عدت 4 ماہ 10 دن ہوگی۔ ترجمہ ایک، جب فوت ہو گیا چھوٹا مرد اپنی بیوی کو چھوڑ کر اس حال میں کہ وہ حاملہ ہے، تو اس کی عدت یہ ہے کہ وہ رکھ دے، جن دے، پیدا کر دے اپنے حمل کو۔ جب ظاہر ہوا حمل موت کے بعد تو اس کی عدت 4 مہینے اور 10 دن ہے۔ یا حبل ہے، اس دن میں کتاب میں پڑھا تھا حبل اور حمل میں فرق کیا ہے۔ انسان عورت حاملہ ہو تو اس کو حبل بھی کہتے ہیں، حبل اسے بھی کہتے ہیں اور حمل بھی کہتے ہیں، اور جانوروں کا جو ہے اسے حمل بولتے ہیں، حبل نہیں کہتے، با اس کے لیے نہیں بولتے، اس کے لیے حمل بولتے ہیں، اور انسانوں کے لیے حبل بھی بولتے ہیں اور حمل بھی۔ کسی بندے نے اپنی بیوی کو حالت حیض میں طلاق دی تو جس حیض میں طلاق دی اسے عدت میں شمار نہیں کیا جائے گا۔ کیا مسئلہ ہوا؟ مسئلہ بولنا کسی بندے نے حالت حیض میں اپنی عورت کو طلاق دی تو جس حیض میں اس نے طلاق دیا وہ حیض عدت میں شمار نہیں ہوگا۔ لم تعتد اس حیض کو شمار نہیں کرے گا جس میں طلاق دی، لأن العدۃ مقدرۃ بثلاث حیض کوامل فلا ينقص عنها، کیونکہ جو عدت ہے وہ 3 حیض کامل ہے، اس لیے 3 حیض کامل سے کم عدت نہیں ہو سکتی۔ جب طلاق دی بندے نے اپنی بیوی کو حالت حیض میں تو نہیں عدت گزارے گی حیض کے ساتھ، ایسا حیض نہیں شمار کرے گی حیض کو، ایسا حیض کے واقعہ ہوئی جس میں طلاق۔ کوئی عورت عدت گزار رہی تھی اور عدت کے دوران اس سے وطی بشبہ ہو گئی، یعنی کسی نے اسے بیوی سمجھ کر اسے وطی کر لی، یا وہ کسی کے پاس سوئی تھی، کہیں سوئی ہوئی تھی، کسی کو پتہ نہیں چلا، اس نے اس سے وطی کر لیا، جیسے بھی اس پر ایک اور عدت گزارنا ضروری ہے۔ پہلے ایک عدت گزار رہی ہے، اس سے وطی بشبہ ہو گئی تو اس پر ایک اور عدت گزارنا ضروری ہے۔ اب دونوں عدتوں میں تداخل ہو جائے گا، جو حیض آئے گا تو وہ دونوں عدتوں میں سے شمار ہوگا۔ جب پہلی عدت ختم ہو جائے گی اور دوسری ابھی تک ختم نہیں ہوئی تو اس پر دوسری عدت پوری کرنا ضروری ہے۔ عدت گزار رہی تھی نا، 1 مہینہ مثلا یا ایک حیض عدت کا گزر چکا ہے، اس کے بعد اس سے وطی ہو گئی تو اب اس نے ایک اور عدت گزارنی ہے۔ اب عدت کس کو کہتے ہیں؟ وقت گزرنے کو۔ اس کے فوراً بعد ہی جو وطی بشبہ ہوئی تو اس کے جدائی کے بعد فوراً اس کی وہ والی عدت بھی شروع ہو جائے گی۔ اب عدت کیا؟ وقت کا گزرنا ہے۔ ایک حیض اس کا گزر چکا ہے پہلی عدت کا، اب یہ اس کے 2 حیض باقی ہیں۔ یہ جو 2 حیض اگلے آئیں گے یہ پہلی عدت کا دوسرا اور تیسرا حیض ہوگا، اور دوسری عدت کا پہلا اور دوسرا ہوگا۔ جب یہ ایک عدت مکمل ہو گئی، دوسری عدت مکمل نہیں ہوئی تو ایک حیض باقی ہے، ایک حیض اور گزارے گی تو دوسری عدت بھی مکمل ہو جائے گی۔ تداخل کا معنی سمجھ آیا؟ کوئی نہیں، یعنی جو عدت وہ گزارے گی تو وہ جو زمانہ وہ گزارے گی اس طرح تداخل ہو جائے گا۔ جتنے دن باقی ہیں اس کے، مثال کے طور پر 2 حیض پہلے عدت کے گزر چکے تھے، ایک حیض ابھی باقی ہے، یا مہینوں کے اعتبار سے گزار رہی ہے، 2 مہینے گزر چکے ہیں، 1 مہینہ ابھی تک باقی ہے، تو اس سے وطی بھی شبہ ہو گئی۔ تو اب یہ جو 1 مہینہ ہے یہ اس پہلی عدت کا تو تیسرا مہینہ ہے، اور دوسری عدت کا پہلا مہینہ، اس کے بعد 2 اور مہینے گزارے گی تو اس کی عدت مکمل ہو جائے گی۔ جب وطی کر دی گئی معتدہ کے ساتھ شبہ کے ذریعے، یعنی وطی بشبہ کر دی گئی معتدہ کے ساتھ، بس اس پر ایک اور عدت ہے، کیونکہ للوطی لتجدد سبب، عدت اور کیوں ہے؟ کیونکہ عدت کا نیا سبب پایا جا رہا ہے، اور متداخل ہو جائیں گی دونوں عدتیں، یعنی دونوں عدتوں میں کیا ہو جائے گا؟ تداخل کا مطلب کیا ہے؟ ایک ہی جو وقت گزرنا سے دونوں عدتوں کی طرف سے شمار کیا جائے گا۔ پس ہوگا وہ خون جو پاس ہوگا وہ دیکھے گی وہ جس کو، یعنی کہ حیض، ماں کا بیان یہ ہے، ہوگا وہ حیض تراہ جسے وہ دیکھے گی، شمار کیا ہوا دونوں کی طرف سے، دونوں عدتوں کی طرف سے۔ جب گزر گئی پہلی عدت اور نہیں مکمل ہوئی دوسری تو اس عورت پر لازم ہے دوسری عدت کو مکمل کرنا۔ آگے
یہ قانون بیان کیا کہ عدت کی ابتدا طلاق میں عدت کی ابتدا طلاق کے بعد ہوگی، وفات میں عدت کی ابتدا وفات کے بعد ہوگی۔ عدت وفات گزار رہے ہیں تو عدت کی ابتدا کب ہوگی؟ وفات کے بعد۔ اور کیا کہا تھا کہ طلاق عدت کی طلاق کی عدت جو ہے وہ طلاق کے بعد شروع ہو جائے گی، وفات کی عدت وفات کے بعد شروع ہو جائے گی۔ آگے اسی پر جو مسئلہ اصل میں بیان کرنا تھا کہ اگر کوئی بندہ فوت ہو گیا یا کسی نے بیوی کو طلاق دے دی اور بیوی کو پتہ تب چلا جب وہ زمانہ گزر چکا ہے عدت کا، مثال کے طور پر خاوند فوت ہو گیا تو بیوی کو پتہ چلا 5 مہینوں کے بعد، تو اس کی عدت گزر چکی ہے، عدت پوری ہو گئی ہے اس کی۔ اسی طرح سے مثلا طلاق دے دی اور اس نے عورت کو کوئی پتہ نہیں ہے اور 3 حیض گزر چکے ہیں، 4 حیض گزر چکے ہیں، تو اس کی عدت پوری ہو گئی ہے۔ آئندہ اسے جب اسے خبر ہوئی تو اس کے بعد اسے نئی عدت نہیں گزارنی پڑے گی۔ عدت کیونکہ حاشیے میں لکھا ہوگا کہ کا دن کا عدت ہوا، عدت اس کی ختم ہو گئی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ متوفی عنہا زوجہا کے بارے میں ابتداء العدت من وقت یاتی الخبر، اس کی عدت تب شروع ہوگی جب اس کے پاس خبر آئے گی۔ ہماری دلیل ان العدت مضی الزمان، عدت کہتے ہیں زمانے کے گزرنے کو، وذالک موجود وہ پایا گیا ہے اگرچہ عورت کو اس کا پتہ نہ ہو، کیونکہ لأن انقضاء العدت لا يقف على فعلها، کیونکہ عدت کا ختم ہونا عورت کے کسی فعل پر موقوف نہیں۔ عورت کوئی کام کرے گی عدت ختم ہوگی، وقت گزرے گا تو مثال کے طور پر جو عدت کی پابندیاں ہیں، عورت نے وہ کچھ بھی نہیں کی، باہر پھرتی رہی، جو بھی کرتی رہی، تو جب وہ ٹائم گزرا تو عدت تو پوری اس کی ہو گئی نا، اگرچہ وہ گناہگار ہوگی لیکن وہ اس کی عدت پوری ہوگی۔ عورت کو کوئی فعل اس میں کرنا نہیں پڑتا، جب اس کو نہیں کرنا پڑتا تو پھر عدت صرف کس کا نام ہے؟ وقت گزرنے کا نام ہے، وہ گزر چکا اس لیے عدت پوری ہوگی۔ آگے یہی بات ہے، اسی کی یہی وضاحت آگے لکھی ہوئی ہے۔ اور عدت کی ابتدا طلاق میں طلاق کے بعد ہے اور وفات میں وفات کے بعد۔ اگر نہ معلوم ہوا عورت کو طلاق، نہ علم ہوا عورت کو طلاق کا یا وفات کا، یہاں تک کہ گزر گئی عدت کی مدت، پس تحقیق ختم ہو گئی عدت اس کی۔